بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول خدا نے حقیقت جناب سیدہ کچھ حد تک بیان کی، جتنا اس زمانے کے لوگ سمجھ سکتے تھے، جتنا ہم سمجھ سکتے تھے، تو اصحاب نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بیٹی انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان تو 3 سے خلق ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ کا بدن بھی خاک سے خلق نہیں ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہیا حوراء انسیہ، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب اس کی معرفت کے یہ لفظ کہنے کے 2 کلمات ہیں، اور ان 2 کلمات کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہماری سمجھ سے بہت دور کی چیز ہے۔ ہم یہ کون ہے معرفت، حقیقی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ جس چیز سے روح ہے، جناب سیدہ کی بات نہیں کر رہا، روح ہے جناب سیدہ بھی وہ واحد روح ہے جو نور عظمت الہی سے خلق ہوئی ہے۔ نور خدا سے خلق ہونا اور ہے، نور عظمت خدا سے خلق ہونا اور ہے۔ یہ جب ہم سمجھ سکیں تو پھر ان ابحاث میں جائیں گے، اور روح ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری اپنی روح ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، چرست جناب سیدہ کی روح، جسے خدا نے اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہو۔ بدن کیسے خلق ہوا ہے؟ بدن قاب قوسین او ادنا کی منزل پر جب رسول خدا پہنچے اور ان آسمانوں سے گزرتے ہوئے ہر آسمان پر جب نور مصطفیٰ کو فرشتوں نے دیکھا تو تمام فرشتے دنگ رہ جاتے تھے، مجذوب ہو جاتے تھے کہ یہ کیسا نور ہے، اشبہ النور بنور ربنا، یہ ہمارے رب کے نور سے ملتا جلتا یہ کیسا نور ہے۔ تمام فرشتے مجذوب ہو کے خاتم میں۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں تمام ملکوت مجذوب ہو گیا تھا، وہ ایک نور کو دیکھ کر اس میں مجذوب ہو جاتا ہے۔ یہ درخت کیسا ہے، اس کا نور کیا ہے؟ خاتمی مرتبت کے لیے سوال ہے، یہ درخت اور اس کا نور کیسا ہے؟ درخت مٹی سے ہوتا ہے، لیکن وہ عام مٹی نہیں ہوتی۔ مٹی کو ایک مرحلہ جب وہ تکامل پاتی ہے تو اگلے مرحلے میں جا کے وہ لکڑی بنتی ہے۔ اس درخت میں سے جو منرلز وہ زمین سے حاصل کرتی ہے، اس میں سے اس کے پتے بنتے ہیں۔ ان پتوں میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ، جو سب سے خالص ہوا ہوتا ہے، جو استفاء ہوا ہوتا ہے، وہ اس کا پھل ہوتا ہے۔ یہ درخت جس کے پتوں سے زیادہ نورانی کوئی چیز نہیں تھی، جب محمد مصطفیٰ نے پوچھا کہ یہ درخت کیسا ہے تو کہا گیا کہ یہ درخت اور اس میں لگا ہوا سیب آپ کے لیے ہدیہ الہی ہے۔ اس سیب سے، جنت کے سیب سے بدن جناب سیدہ خلق ہوا ہے۔ یہ معرفت یعنی یہ اہتمام کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ فاطمہ اس لیے فاطمہ ہے لأن الناس فطموا عن معرفتها، لوگ معرفت جناب سیدہ حاصل کر سکتے ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اب قاب قوسین تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم واپس دنیا میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں جناب سیدہ کا مقام کیا ہے؟ دنیا میں جناب سیدہ کا مقام ام ابیہا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، لولاک لما خلقت الافلاک، ام ابیہا۔ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ کے ماں باپ کون ہوں گے آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ جبر ہے، آپ کا اس میں کوئی بس نہیں چلتا ہے۔ لیکن یہاں جناب خاتم اپنی ماں کا انتخاب خود کر رہے ہیں اور اپنی بیٹی کے لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔
ماں کسے کہتے ہیں؟ اصل کل شیء امہ، ہر چیز کی اصل اس کی ماں ہوتی ہے۔ ام ابیہا بات ختم ہے یہاں پہ، تمام کمالات خاتم پہ تمام ہیں، اور جو خاتم کی بھی ماں ہو اور خاتم نے بھی اسے اختیار کیا ہو، اپنا ماں کہا ہو، اس کے بعد باقی چیزیں ختم ہیں۔ لیکن ہم سمجھنے کے لیے، جو ام ابیہا ہے وہ ام الائمہ بھی ہے، وہ ام الفضائل بھی ہے، وہ ام العلوم بھی ہے، وہ ام المصائب بھی ہے، وہ ام الکتاب بھی ہے۔ اب کیسے ان چیزوں کو سمجھیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے، نہ ام ابیہا سمجھ سکتے ہیں، لیکن آسان سے شاید آگے سمجھ میں آئے۔ ام العلوم، علوم کی اصل بھی فاطمہ ہے۔ اگر فاطمہ نہ ہو تو انسانیت کے پاس کوئی علم نہیں ہے، انسانیت جاہل اور جہل مطلق میں، جہل کے اندھیروں میں ہوتی اگر فاطمہ نہ ہوتی۔ جتنا علم جس کے پاس بھی ہے، وہ مانے یا نہ مانے، ہے سب فاطمہ کا۔ یہ فاطمہ کی برکات ہیں۔ میں نے برکات جناب سیدہ جمع کیا ہے، پتہ نہیں میں جب موقع ملے نہ ملے، کل ہو سکتا ہے میں کچھ پیش کروں۔ جو کچھ ہے، جس کسی کے پاس ہے، وہ فاطمہ کا صدقہ ہے۔ فاطمہ ام العلوم ہے، تمام علوم جناب سیدہ سے آپ تک پہنچے ہیں۔ تمام ائمہ فاطمہ سے روایت کرتے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے۔ یعنی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جناب سیدہ سے روایت کرتے ہیں، کسی اور سے روایت نہیں کرتا علی۔ ممکن نہیں علی کسی اور سے روایت کرے، وہ خود باب مدینۃ العلم ہے، کسی اور سے کیسے روایت کرے گا؟ جو کچھ بھی علم رسول جس تک بھی پہنچے گا وہ در علی سے پہنچے گا۔ علی کسی اور سے روایت نہ کر سکتا ہے، نہ کیا ہے۔ صرف ایک ہستی ہے جس سے علی نے روایت کی ہے، اسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ رسول خدا اپنی مسند کسی کے لیے نہیں چھوڑتے تھے، نہ چھوڑ سکتے تھے۔ جس مسند پر خاتم کو آنے کے لیے 1,24,000 پیغمبروں نے قربانی دی ہو، اس مسند پر خاتم کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، خاتم کے ہوتے ہوئے۔ خاتم کے بعد پھر خاتم کا وسیع جانشین اس مسند پر بیٹھ سکتا تھا، اور بیٹھا، اور کوئی نہیں بیٹھا۔ انہیں پتا تھا وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ وہ مسند خاتم چھوڑتے تھے کب؟ جب زہرا آتی تھی۔ ہم والد معظم کے ساتھ آیت اللہ سستانی کی خدمت میں گئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی بڑی ٹیم بھی نہیں ہے، آپ اتنے مشکل فیصلے کرتے ہیں، عالم کے استعمار کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، داعش کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا، آپ کے فیصلے ایسے ہیں جن فیصلوں کی وجہ سے، جن فتویٰ کی وجہ سے اسلام کی عزت رہ جاتی ہے، اسلام کی فتح ہوتی ہے، آپ یہ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ فرمایا میں سوچتا ہوں، خوش بچار کرتا ہوں، اس کے بعد جناب سیدہ سے توسل کرتا ہوں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، جناب سیدہ سے توسل کرو۔ کون ہے فاطمہ؟ ابنتی فاطمہ علیہ السلام فإنها سیدۃ نساء العالمین، سیدہ نساء عالمین ہے، یعنی اس عالم میں، اور عالمین نہ جانے کون کون ہے، وہ اگر جنت میں پہنچیں گے تو ان کا ٹائٹل کنیز زہرا کا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور سب کا اس بات پہ اتفاق ہے، دنیا میں ترتیب اور رکھتے ہیں، آخرت کی ترتیب پہ سب کا اجماع ہے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آخرت میں ترتیب ہے وہ دنیا کے حساب سے ہی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا دنیا میں آپ سردار ہوں، آخرت میں کوئی اور سردار ہو۔
اگر کوئی غاصب ہو وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ سردار تو نہیں ہوگا، وہ ڈکٹیٹر ہوگا۔ جسے اللہ نے وہاں سرداری دی ہے اسے اللہ نے یہاں بھی سرداری دی ہے۔ وَهِيَ بَضْعَةٌ مِّنِّي وَهِيَ نُورُ عَيْنِي وَثَمَرَةُ فُؤَادِي۔ کاش میرے پاس الفاظ ہوں جس کے نور سے یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جس کے نور سے ہم سب ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ ہے، جس کے قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے اس قلب کی ٹھنڈک فاطمہ ہے۔ وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، میرے دو پہلوؤں کے درمیان دھڑکتا ہوا دل اور میری روح فاطمہ ہے۔ رسول خدا کے دو پہلو، دایاں بایاں، یہ والے پہلو نہیں ہیں۔ رسول خدا کا دایاں پہلو علم ہے اور بایاں پہلو عمل ہے۔ علم و عمل رسول خدا کے خاتم کے درمیان موجود روح کا نام فاطمہ ہے۔ ہی حوراء و انسیہ، اسے انسان نہ سمجھنا، یہ تمہاری طرح خلق نہیں ہوئی ہے، یہ خدا کا کرم ہے کہ انسانی شکل میں وہ تمہارے درمیان آئی ہے، تمہاری رہنمائی کے لیے تمہارے درمیان انسانی شکل میں آئی ہے۔ یہ جب اللہ کی عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے اس وقت کا منظر دیکھو۔ رسول خدا بیان کر رہے ہیں میری عبادت کہاں ہے اور جناب سیدہ کی عبادت کہاں ہے۔ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہے اس کے ہر ہڈی کا ہر جوڑ لرزتا ہے اور اس کا نور ایسے ساطع ہوتا ہے کہ اس نور سے اہل آسمان منور ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں نور نظر نہیں آتا ہے تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ نور جا رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ امیر المؤمنین کو آٹا لینے کے لیے قرض لینا پڑا کسی یہودی سے، آٹا لینے کے لیے۔ ادھر شاید کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو اپنی پوری زندگی میں اتنا مسئلہ پیش آیا ہو، آٹا لینے کے لیے کسی کو قرض لینا پڑا ہے، یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ یہودی سے آٹا جب قرض لینا پڑا تو یہودی نے کہا مجھے کوئی چیز رہن میں دو، کوئی چیز ضمانت میں رکھو۔ امیر المؤمنین کے پاس کچھ نہیں تھا، امیر المؤمنین چادر زہرا کو لے کے آ گئے۔ وہ چادر کو لے کر یہودی چلا گیا، برکات جناب سیدہ۔ رات اس نے چادر رکھی اور جا کے سو گیا، اپنے کسی کو بتایا بھی نہیں کہ کیا رہن میں لایا ہے۔ رات کے وقت اس کی بیوی جب جاگتی ہے دیکھتی ہے کہ گھر میں نور ہے، گھر نور سے بھرا ہوا ہے اور وہ نور آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے شوہر کو اٹھایا، کہا یہ کیا حادثہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہی بھول گیا تھا کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ چادر میں نے لا کے رکھی ہے۔ انہوں نے کہا چلتے ہیں دیکھتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی گئے، تلاش کرتے کرتے جہاں سے نور ساطع ہو رہا تھا وہاں پہنچے۔ جب اٹھا کر دیکھا تو جناب سیدہ کی چادر تھی۔ جب یہ معجزہ دیکھا شوہر اپنے رشتہ داروں کی طرف گیا، بیوی اپنے رشتہ داروں کی طرف گئی، سب کو بلا کے لائے۔ جب سب نے دیکھا اور اس چادر کا معجزہ دیکھا، روایت کہتی ہے 80 یہودی اس معجزے سے مسلمان ہو گئے۔ کیا بیان کروں جناب سیدہ کی برکات کیا ہے۔ جو کچھ جس کسی کے پاس ہے وہ جناب سیدہ کی برکت سے ہے۔ خدا کرے کہ ہم جناب سیدہ کی معرفت حاصل کر سکیں اور اس معرفت کو لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر قرض ہے۔ آپ کو جب یہ نعمت ملی ہے تو اس نعمت کو آگے پہنچانا آپ پر فرض ہے۔ آج کل جوان لکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لکھ سکتے ہیں اور باقی جگہوں پہ بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ آپ کو بولنے کے لیے آج کل پلیٹ فارم فراہم ہے۔
آپ سرچ کر سکتے ہیں، تحقیق کر سکتے ہیں، یہ نور آگے پہنچانا آپ پر واجب ہے۔ ایام فاطمیہ واجب ہے، اس میں عزاداری ہم پر فرض ہے۔ یہ ایسے ایام ہیں جو یہاں آ گیا وہ پھر غیر نہیں ہے۔ عاشورہ کے غیر بھی آ جاتے ہیں، 40 پہ غیر بھی آ جاتے ہیں اور آ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی عزادار ہیں۔ یہاں غیر آ سکتا نہیں ہے، یہاں جو آ گیا وہ اپنا ہے، زیادہ کھولنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو غیر ہے اس کو سمجھ میں نہ آئے، یہاں کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ اور جناب سیدہ کے در پہ آئے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آگے 2 2 4 ہے، کوئی مشکل راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جس کی رضا رب کی رضا ہو، جس کا غضب رب کا غضب ہو، ہمیں نہ اس کی رضا کی پرواہ ہو نہ اس کے غضب کی پرواہ ہو، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہو کہ کون انعمت علیہم ہیں، نہ ہمیں اس کی پرواہ ہو کہ کون ضالین ہیں، اور ہوں ہم مسلمان۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ در سیدہ پہ آنا پڑے گا۔ در سیدہ پہ آئے بغیر نہ حوض کوثر سے کسی کو کچھ ملے گا، نہ شفاعت رسول خدا کسی کے نصیب میں آئے گی۔